بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از محمد وسیم ہیئر. ہاں جی, آج ہم بات کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویک کے اندر انشاءاللہ 3 to 4 ویڈیوز جو ہے نا مختلف یونیورسٹیز کی جو پی ایچ ڈی کے لیے جو اٹلی میں اسٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میں بناؤں. انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ اس ویک کے اندر 3 to 4 ویڈیوز لازمی ہیں جو پی ایچ ڈی کے حوالے سے ہوں. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے جی آج جو ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹی آف فلورنس کی بات کر رہے ہیں. ابھی 16 مئی کو اس کی لاسٹ ڈیٹ اینڈ ہوئی ہے فار بیچلر فار ماسٹرز کے لیے. اب جو ہے نا کال فار اپلیکیشن آ گئی ہے پی ایچ ڈی سائیکل کے لیے کہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس یہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بار بار پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہے نا بار ایک ہی سوال کرتے ہیں, سر پی ایچ ڈی کے لیے کب اپلیکیشن اوپن ہو رہی ہے. تو پی ایچ ڈی والے اسٹوڈنٹس جو ہے نا جو پی ایچ ڈی کے لیے خواہش مند ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں. تو میں کوشش یہی کروں گا اس ویک کے اندر انشاءاللہ آپ کو 3 to 4 یونیورسٹیز لازمی دوں جس میں آپ فردر اپلائی کر سکتے ہیں. مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹی سرچ کیسے کرنا ہے, یونیورسٹی آف فلورنس 41st سائیکل کال فار اپلیکیشن, یہ لکھ کے ہم نے سرچ کر لینا ہے. سرچ کرتے ہیں ہمارے پاس کال فار اپلیکیشن جو ہے نا یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے. اب اس پیج پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں آن لائن اپلیکیشن فارم آپ نے فل کرنا ہے, اس پیج پہ چلے جانا ہے اور آپ نے NX 1 کال فار اپلیکیشن سائیکل 41st یہ اوپن کر لینا ہے اور NX 2 پی ایچ ڈی کورس یہ اوپن کر لینا ہے. ہم دونوں کو فردر 1 by 1 کر کے جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں. اچھا, سب سے پہلا کام جو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کال فار اپلیکیشن کی اس کی ڈیٹیل کیا ہے, کیا کیا ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہے اور کیا چیزیں ہمارے پاس ریکوائرڈ ہوں گی. ٹھیک ہے جی, اب ذرا آ جائیں ڈیڈ لائن دیکھیں تو 16 جون اس کی ڈیڈ لائن ہے. آپ 16 جون سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا جتنا جلد سے جلد آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپلائی کر لیں اس میں. ٹھیک ہے جی, اگر آپ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپلائی کرنا چاہیے تو پھر آپ یہاں پہ ضرور اپلائی کر لیں. اچھا جی, اب کہتے ہیں جی یہاں پہ جو ہے نا یہ مینڈیٹری کچھ چیزیں اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینے. آرٹیکل 1 کو نمبر آف پوزیشنز, آرٹیکل 2 ہے کتنی پوزیشنز ہوں گی اور کیا طریقہ کار ہوگا, یہ بھی آپ نے ایک دفعہ آرٹیکل 2 کو بھی ریڈ کر لینا ہے. تو میں آ جاتا ہوں ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کے اوپر. جو آرٹیکل 3 ہمارا مین پوزیشن ہے کہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو جو آپ سبجیکٹ چوز کر رہے ہیں اسی حساب سے آپ کے پاس لیگل جو ہے نا یونیورسٹی ڈگری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ جس کی ڈگری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, جن کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ان کی ڈیٹ سے پہلے جو ہے نا آپ اپنی ڈگری کو لے لیتے ہو, آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی تو آپ یہاں پہ ایلیجیبل ہیں, آپ ہوپ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہو. اس کے بعد ریزرو پوزیشن آرٹیکل 4 یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپلیکیشن پروسیس کے اوپر. دیکھیں ڈیڈ لائن 16 جون ہے, یہ ہمارے پاس کہتا ہے جی آن لائن پروسیجر کا, یہ بھی آپ یہاں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہاں سے بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے. آپ نے سمپلی کرنا ہے کہ لاگ ان کرنا ہے, رجسٹر کرنا ہے خود کو. یہ بھی ہم مکمل ویڈیو تک دیکھیں کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی آپ کے پاس جو ہے نا پھر یہ ڈاکومنٹس, بیچلر ڈگری ہو, سیلف ڈکلیریشن کنٹینیو لسٹ آف ایگزام آپ نے کتنے دیے, کریڈٹ مطلب آپ کی جو ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, بیچلر کی, ماسٹرز کی. ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ جو آپ کے ایجوکیشن ڈاکومنٹ ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہونے چاہیے. اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ 30 یوروز کی اپلیکیشن فی ہے, لیکن یہاں پہ آئلٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. آپ وداؤٹ آئلٹس یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو. فی آپ کی نان ریفنڈیبل ہوگی جو آپ کو یہاں پہ پے کرنی ہوگی. ماسٹرز والوں کے لیے فیس اور بیچلر کے لیے 20 تھی, لیکن پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے جو فیس ہے وہ 30 یورو ہے. اور پروگرام کی اوور ویو انٹرویو جو ہے نا وہ کنڈکٹ ان پرسن کیے جائیں گے. ان کے انٹرویو وغیرہ بھی ہوں گے, اس کی بھی ڈیٹیل انہوں نے نیچے بتا دی ہے. باقی یہ پوائنٹس کچھ ہیں آپ کے ریلیٹڈ, آپ اس کو ایک دفعہ لازمی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اکیڈیمک کوالیفیکیشن یہ آ جاتا ہے جی نیکسٹ آرٹیکل ہمارے پاس اسی ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ پروسیس اس کا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, سیما اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, آپ اس کو کیسے جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اپلائی کریں تب یہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی. لیکن آپ جب جو بھی چاہے اگر ماسٹرز کی یہاں پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہاں پہ اس لنک پہ جا کے اپلائی کیا جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کیا ہے سپر نومیرری ایڈمیشنز. یہ اس کو ایک بار ریڈ کر لیں گے. انٹرنس ایگزام کی ڈیٹیل آگے کہ آپ کا ایگزام اور انٹرویو وغیرہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, کیا اس کا سینیریو ہوگا. اس کو آپ نے آرٹیکل 8 جو ہے نا ایک دفعہ لازمی اس کو پڑھ لینا ہے. ایگزام کا پروسیجر آرٹیکل 9 یہ بھی, اور ایڈمیشن مطلب یہ ساری چیزیں. میں ایسے ویڈیو لینتھی ہو جاتی ہے تو بس میں سمپل پورٹل پہ چلوں گا, تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینی ہے ساری, تاکہ آپ کو سارا کچھ پتہ لگ جائے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ریجنل فی فار ایڈمیشن. جب آپ کا ایڈمیشن سکیڈول ہو جاتا ہے تو آپ کو 140 یورو جو ہے نا وہ آپ کو
پے کرنے پڑتے ہیں فار ریجن کہنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، مطلب جب سیٹ سیکور کرنے کے لیے آپ کو 140 یورو جو ہے نا پے کرنا پڑے گا، 16 یوروز کی اسٹمپ ڈیوٹی، مطلب اس طرح کچھ 200 یورو تک بنتا ہے آپ کا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ اگر آپ کی اسکالرشپ بیسیکلی آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، ایڈمیشن ہونے کے بعد جو ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے جی، جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو مطلب ایڈمیشن ہوتے ہیں ان کے کیا کہتے ہیں اسکالرشپ ہو جاتا ہے، اسکالرشپ ہونے کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں۔ اسکالرشپ کی ڈیٹیل انہوں نے نیچے مینشن کر دی ہے کہ یہ اسکالرشپ کی ڈیٹیل ہے، یہاں پہ آپ کو اتنا اسٹائپنڈ مل سکتا ہے، 16,243 یورو آپ کو نا سال کا اینول اماؤنٹ جو ہے نا وہ ملا کرے گی، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے ایک دو سارے کو، یہ ساری کال فار اپلیکیشن اس کو جو بھی اپلائی کرنے لگے ایک دفعہ لازمی ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ باقی اپلائی کرنے کے لیے اتنی کوئی خاص ایکسٹرا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریسرچ پرپوزل ہے کوئی، آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، بیسیکلی وہ ریسرچ پرپوزل آپ کا جو ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا جو پروگرام آپ چوز کریں گے اپلائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اور ساتھ میں آپ کی یہاں پبلیکیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو مطلب سمپل کرائٹیریا رکھا، کوئی خاص نہ لینتھی کرائٹیریا جس میں آپ اپلائی نہ کر سکے۔ تو آلموسٹ جس بندے کا ماسٹرز ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں اکیڈمکس میں، تو وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اپلائی کرنا چاہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا سمپلی کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے سمپلی آ جانا ہے، پہلے ہم ذرا کورسز دیکھ لیتے ہیں، لسٹ آف کورسز ہمارے پاس کون کون سے کورسز اویلیبل ہیں۔ یہ جی آپ کے پاس کورسز اویلیبل ہیں، ڈرگ ریسرچ، ٹرانسلیشن، بایو میڈیکل سائنس، کلینکل سائنس، یہ مطلب ایک سائنٹیفک ایریا ہے، سوشل سائنس ایریا کے ریلیٹڈ ہیں، پولیٹیکل لیگل سائنس، ٹیکنالوجیکل ایریا کے ریلیٹڈ، یہ سارے ہیومینٹیز ایریا، یہ ہیومینٹیز ایریا کے اندر یہ جو ہے نا سبجیکٹس آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے ہیومینٹیز وغیرہ کیے ہوئے ہیں اس کا ایریا جو ہے تو اس میں یہ سبجیکٹ آپ چوز کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپلائی کے اوپر، آن لائن اپلیکیشن پہ آپ نے کر لینا ہے کلک۔ اب جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج مل جاتا ہے۔ اب اس پیج پہ آنے کے بعد سمپلی کہتا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے، پریلیمنری رجسٹریشن فار یوزر، یہاں پہ آپ نے کیا کر لینا ہے، کلک کر لینا ہے، اور ساتھ میں ایک پی ڈی ایف انہوں نے دے دیا، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کیسے آپ نے رجسٹریشن کرنا ہے اس پی ڈی ایف کو آپ نے فالو کر لینا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا پیج آ جاتا ہے رجسٹریشن کا۔ رجسٹریشن کا پیج آنے کے بعد سمپلی یہ پیج مل جاتا ہے، اس پہ آپ نے بیسک اپنی انفارمیشن پٹ کرنی، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، لیکن آپ کو مکمل ڈیٹیل پٹ کر کے، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یوٹیوب کی پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے، یوٹیوب ہماری ویڈیو کو جو ہے نا وہ ریموو کر دیتا ہے۔ اب اچھا یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس پرسنل ڈیٹیل آئی تھی، نیم سر نیم، ڈیٹ آف برتھ، جینڈر اور نیشنلٹی آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کر لینا ہے، پروونس اپنا سلیکٹ کر لینا ہے، ٹاؤن سٹی، اور ٹیلنٹ ایکس کوڈ آپ کا آٹو جنریٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آپ ایک دفعہ اس کو ساری چیزوں فل آؤٹ کریں گے، اس کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے۔ خالی چھوڑنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے، جیسے آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے آٹو جنریٹڈ آپ کے پاس اگین پیج آ جائے، اگین آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے۔ تو میں آپ کو کیا کرتا ہوں، یہ میرے پاس ایک پی ڈی ایف فائل جو یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ رجسٹریشن کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے آپ نے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پرسنل ڈیٹا آپ نے ای میل ایڈریس ساری چیزیں آپ نے 1 بائی 1 جو ہے نا وہ پٹ کرتے جانا ہے۔ سو پہلے پیج میں ہم نے یہ ساری ڈیٹیل پٹ کر دینی ہے، ہمارا نیم سر نیم، ڈیٹ آف برتھ، اور یہ کہتا ہے جی ناٹ اویلیبل، تو وہ خود بخود آپ کو آٹومیٹک سسٹم جو ہے نا جنریٹ کر دے گا۔ اس کے بعد جب ہم نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں، نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے بات پرماننٹ ایڈریس کی۔ پرماننٹ ایڈریس پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کنٹری آف ریزیڈنس، سٹی آف ریزیڈنس، زپ کوڈ اور پرماننٹ ایڈریس یہ وغیرہ، ہاؤس نمبر ہم پٹ کر دیتے ہیں۔ دین ہم ویلیڈیٹی ڈیٹ، اور یہاں پہ ایک ڈیٹ آپ سے مانگی جائے گی، وہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ سے مطلب پہلے کی نہیں رکھنی، ڈیٹ آف برتھ چاہے آپ رکھ لیں یا ڈیٹ آف برتھ کے بعد کیا ڈیٹ یہاں سلیکٹ کر لیں، اپنا موبائل فون نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے، یس پہ کلک ہونے کے بعد آپ آ جائیں گے نیکسٹ پیج کے اوپر، کیونکہ اس لیے میں آپ کو کر کے نہیں دکھا رہا، میں سمپلی لاگ ان کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ اب اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ پھر مسئلے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے نا پرائیویسی پالیسی کی وجہ سے ریموو کرتا ہے۔ پھر اپنی میل آپ نے لگانی، کنٹری کوڈ لکھنا ہے، موبائل فون نمبر، اور یہاں پہ اس کو یس کر دینا ہے، یس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، دین آپ آ جائیں گے نیچے۔ تو یہ ساری بیسک انفارمیشن ہے، مطلب آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے میں سمپلی آپ کو لاگ ان پیج پہ لے جاؤں گا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس آ جائے گی پاسورڈ کی باری، آپ نے اپنا پاسورڈ لگا دینا، ٹھیک ہے جی، یوزر نیم کنفرم پاسورڈ، دونوں پاسورڈ لگانے کے بعد اب آپ آ جائیں گے نیچے، نیکسٹ پیج پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سمری ڈاٹا اس طرح آپ کو مل جائے گا، آپ کا نیم وغیرہ سارا یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا، جو ڈاٹا آپ نے یہاں پٹ کیا ہوگا، اگر آپ کو چینجز کرنا چاہیں تو یہاں پہ چینجز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ نے کیا کر لینا ہے، کنفرم پہ کلک کر لینا ہے۔ کنفرم پہ کلک ہونے کے بعد آپ آ جائیں گے نیکسٹ پیج کے اوپر، اس طرح کا آپ کو پیج ملتا ہے جس میں آپ کو لاگ ان اور یوزر نیم اور آئی ڈی جو ہے نا آپ کو پاسورڈ وغیرہ دے دیا۔ اب یہ پاسورڈ یہاں پہ جنریٹ ہو جائے گا ادھر، اب اس کو آپ نے ختم نہیں کرنا جب تک دونوں چیزیں آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا۔ یوزر نیم بھی آپ کو یونیورسٹی خود پرووائڈ کر دے گی اور پاسورڈ بھی آپ کو یونیورسٹی دے دے گی۔ اب دونوں چیزیں آپ نے لینی ہے، لینے کے بعد یہاں پہ اسکیپ پہ کلک کرنا ہے، اسکیپ پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے آ جانا ہے لاگ ان والے پیج پہ، یہاں پہ اسکیپ پہ کلک کریں گے۔ اب میں سمپلی آپ کو دکھاؤں گا کہ لاگ ان والا پیج آپ کو کہاں ملے گا، پھر ہم نے لاگ ان کیسے کرنا ہے۔ ہاں جی، رجسٹریشن اب فائنل ہو چکی ہے ہماری۔ اب رجسٹریشن فائنل ہونے کے بعد اگین آپ اسی پیج پہ واپس آ جائیں گے جو ہمارا سٹارٹنگ پیج تھا۔
رجسٹریشن آپ نے کر لینی، اس پیج کو آپ نے اسکپ کر دینا، اس کے پیج کو آپ نے چھوڑ دینا. اس پیج کو چھوڑنے کے بعد آپ نے اگین وہیں آ جانا، یہاں پہ آن لائن اپلیکیشن والے پیج کو اگین اوپن کرنا ہے. اب جیسے آپ آن لائن اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہیں اگین سیم وہی دوبارہ پیج آئے. اب رجسٹریشن ہماری ہو چکی ہے، اب یہاں ہم نے انٹر پہ کلک کرنا. اب انٹر پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں اس طرح کا پیج ملے گا، مطلب سوری انٹر جب میں آپ کو دکھاتا ہوں، انٹر میں کلک کرتا ہوں تو آپ میرے سامنے ایک پیج آ گیا تھا. تو اس میں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کر دیا تھا، کیونکہ میں آلریڈی لاگ ان ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے یہ ڈیٹیل شو نہیں کر رہا، کیونکہ میرا نام اور ساری چیزیں یہاں پہ شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آنے کے بعد اب لاگ ان آپ کر لینا ہے. آپ نے اب ڈوئل سٹیزن شپ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے. یہاں پہ اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی کسی یونیورسٹی میں اور میں ایڈمیشن لیا ہے یا کوئی اسکالرشپ لی ہے، تو آئی ہیو نیور. اس کے میں اس کو انڈرٹیک کر دوں گا، یہاں پہ بھی انڈرٹیک کر دینا ہے اس کو بھی، اور ان ساری پرائیویسی پالیسیز کو میں نے انڈرٹیک کر دینا ہے. اس کے بعد آ جاؤں گا میں نیچے، یہاں پہ آپ لکھ دیں انگلش، فارن لینگویج انگلش لکھ دیں، اور اپنا ای میل ایڈریس لکھیں. جو بھی آپ کا ای میل ایڈریس ہے کنفرم کریں اس کو. کنفرم کرنے کے بعد کوئی ڈسیبلٹی ہے، آپ ڈسیبلٹی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو یس پہ کلک کریں، اور پھر اس کی ڈسیبلٹی مینشن کریں. اس کے بعد آپ نو پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے آفٹر یو پہ کلک کرنا ہے. اب آفٹر یو پہ کلک ہونے کے بعد جو ہے نا آپ کی بات آتی ہے سبمٹ دا ایپلیکیشن. یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. اب یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس نے آپ کو بتا دی کہ کون کون سے پروگرامز یہاں پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا آفر کیے جا رہے ہیں. ڈیٹیل ان کی انہوں نے آپ کو یہاں مینشن کر دی کہ آرکیٹیکٹر ہے. اب کس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. لیٹس سی کہ میں جو ہے نا یہاں پہ اپنا ایک پروگرام جو ہے نا سلیکٹ کر لیتا ہوں جس میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی مکمل ڈیٹیل میں ڈسکرپشن اندر پڑھ چکا ہوں. پڑھنے کے بعد یہ ڈپارٹمنٹس میرے پاس اویلیبل ہیں. اسٹرکچرل بیولوجی یا سول اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ ہے، یا ڈاکٹریٹ ان اٹامک اینڈ مالیکولر فوٹونکس. تو کوشش وہ کریں، وہ پروگرام چوز کریں جو پراپرلی انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو اٹیلین لینگویج کے اندر یہ لفظ لکھے ہوں تو ان سے آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا. باقی اس کی آپ ڈسکرپشن اگر چیک کر لیں کہ لینگویج کہیں اس کی اٹیلین نہ ہو، لیکن پی ایچ ڈی جو ہوتی ہے وہ موسٹلی انگلش لینگویج کے اندر ہی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے ایک دفعہ اس کو چیک کر لینا ضرور اپلائی کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کی فیس وغیرہ، کیونکہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس میں اپلائی کرنا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگین ہمیں واپس لے آیا، ہم پھر سبمٹ پہ کلک کرتے ہیں. سبمٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں چلیں جی اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہ میرے پاس اس طرح کا پیج آ گیا. اب اس طرح کا پیج آنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا ہوا ہے ڈیولپمنٹ اکنامکس اینڈ لوکل سسٹم کو میں نے چوز کیا ہے. اپنا آپ نے چوز کرنا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ اکنامکس ڈیولپمنٹ سے ہے یا لوکل سسٹم سے ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک آپ نے چوز کر لینا ہے. ایجوکیشن کوالیفیکیشن کہ آپ کی ابراڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے اس کی ڈیٹیل پٹ کرنی ہے. ایجوکیشن کوالیفیکیشن لائک آپ نے ایم ایس آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کا ڈگری کے اوپر لکھا ہوگا آپ نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں جو بھی لکھا ہوگا. اب یہاں پہ میں نے اپنے ڈگری کا نام مینشن کرنا ہے، ڈیٹ مینشن کرنے کا مجھے کمپلیٹ ہوئی میری ڈگری. اس کے بعد اپنے ووٹ بتا دینا کہ آپ کا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، گریڈ کیا تھا، اور ساتھ میں یونیورسٹی کا نام مینشن. اس کے بعد آپ نے آفٹر یو پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ اس کو میں اوکے کرتا ہوں. یہاں پہ کوئی ڈیٹا کا مسئلہ ہوگا جس میں وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. ڈیٹ ڈیٹا انکریکٹ، اچھا ڈیٹ کی فارمیٹ کہہ رہا ہے وہ انکریکٹ ہے. سو ڈیٹ کا فارمیٹ آئی تھنک سو میں اس کو صرف یہ لگا کے چیک کرتا ہوں، شاید نہیں یہ بھی فارمیٹ غلط ہے. نہیں، سلیش اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سلیش لگانی ہے. یہ بھی پرابلم ہوتا ہے ان کا. آپ نے اس کو لازمی ایک دفعہ دیکھ لینا ہے. دیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. میں اس کو اگین سے لکھتا ہوں سارا 12/0 سے میں رینڈم سے ایک ڈیٹ پٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد میں کرتا ہوں آفٹر یو پہ کلک. ہاں جی، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈو یو وانٹ اپلائی فار آپ سپر نیومریری ایڈمیشن. وہ آپ نے اس کو پڑھ لینا کہ سپر نیومریری ایڈمیشن کیا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ نے یس کرنا چاہیں یا نو کرنا چاہیں تو اس کے بعد یہاں پہ پھر آپ کو اس نے بتا دی ہے کہ نان یو سٹیزن آپ ہولڈنگ اسکالرشپ ہیں یا اگر آپ کو اسکالرشپ ملی تو میرے خیال وہ اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو نو پہ کریں. جو اسٹوڈنٹ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی اسکالرشپ نہیں، ایلیجبلٹی کرائٹیریا نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ریسرچ گرانٹ. اچھا
اب اورل ایگزامینیشن کہتا ہے انویٹیشن ٹیسٹ ول بی سینڈ ٹو دا ای میل ایڈریس انڈیکیٹ اپلیکیشن اسکائپ ایڈریس. یہاں پہ آپ کو اپنا اسکائپ ایڈریس جو ہے نا وہ مینشن کرنا ہے کہ جس پہ آپ کے اسکائپ وغیرہ بنی جس جی میل پہ وہ ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک. اب نیکسٹ پہ کلک ہونے کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس بات آ جاتی ہے, کہتے ہیں جی اب آپ نے 7 اٹیچمنٹ لگانے ہیں, مطلب ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. ڈاکومنٹس آپ کے پی ڈی ایف فائل کے اندر ہونے چاہیے. اب کون کون سے آپ کا سی وی ہونا چاہیے, ایڈیشنل ٹائٹلز, کوئی پبلیکیشن یہ بھی آپشنل ہے آپ کے پاس, ریسرچ پروجیکٹ, ٹھیک ہے جی. یہ مینڈیٹری فائل ہے. آئیڈینٹیفیکیشن یہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بھی ریسرچ پروجیکٹ جو سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کے پاس, کیونکہ انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوا, کچھ یونیورسٹیز خود مینشن کرتی ہیں, کچھ آپ اپنا بنایا ہوا آپ سے مانگتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ٹرانسکرپٹ وغیرہ آپ کی فائل آ جائے گی, اور فورن ٹائٹل آپ کی ڈگری جو ہے نا آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینی ہے. مطلب یہاں پہ پاسپورٹ آ جائے گا, یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن پاسپورٹ, یہاں پہ ڈگریز آپ بیچلر ماسٹر دونوں اکٹھی پٹ کر دیں, اور یہاں پہ اپنی ٹرانسکرپٹ بیچلر ماسٹر کی پٹ کریں. اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو بھی آپ نے اس ٹاپک کی جو آپ کا ریلیونٹ بن رہا ہے ریسرچ انٹرسٹ کے, وہ آپ نے یہاں پہ اپڈیٹ کرنا ہے, اور یہ دونوں آپشنل سبجیکٹ ہیں. اس کے بعد سی وی اپلوڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک فائل اٹیچ کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ نے اٹیچ آنا ہے, چوز فائل پہ آپ نے کلک کرنا ہے. چوز فائل پہ آنے کے بعد میں سمپلی لیٹ سی کوئی بھی ایک ڈگری جو ہے نا اپنی کوئی بھی رینڈم ایک چوز کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں جو ہے نا اس کو یہاں پہ یہ آئی تھنک سو ویٹ کر لیتے ہیں کہ اپلوڈ ہوا ہے, کیونکہ یہ ہاں جی اپلوڈ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, دوبارہ دیکھا بھی جا سکتا ہے. اسی طرح آپ نے 1 بائی 1 کر کے آپ نے ان کو اٹیچ کرتے جانا. اس کے بعد ہاں جی یہ سارے ڈاکومنٹ اب اپلوڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیج جو آ جاتا ہے, ڈاکومنٹس ہم نے اپلوڈ کر دیے تھے جو مینڈیٹری ڈاکومنٹس سارے اپلوڈ ہونے کے بعد اب آگے ہم 3 اسٹیپس ہیں ہمارے پاس. کوسچن سمری, کلوز کوسچن, اس کے بعد ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. پیمنٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے. اب پہلا کام جو کوسچن سمری ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں نیو لنک پہ اس کو اوپن کر لی ہے. اب اوپن ہونے کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے, ٹھیک ہے. سوری دوبارہ پر کوسچن سمری پہ چلتے ہیں. اگین یہ کوسچن سمری آ گیا آپ کے پاس, اپلیکیشن کی سمری جو بھی انہوں نے دینی تھی. بیک ٹو انڈیکس, ہم یہاں پہ واپس آئے جو چیزیں ہم نے یہاں پہ مینشن کی تھی. اس کے بعد میں اگین کلوز کوسچن پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ. اب یہاں پہ آنے کے بعد کلوز ہو گیا کوسچن سمری آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد آپ نے جو ہے کنٹریبیوشن پیمنٹ کے اوپر, آپ پیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے 30 یورو کی اپلیکیشن فی پے کرنی. یہ پیمنٹ کا لنک آپ کو مل جاتا ہے, آپ جو فیس پیمنٹ پے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کو کلک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنا کیریئر مینجمنٹ اپلیکیشن پورٹل سلیکٹ کرنا ہے. اس طرح آپ نے جو ہے اپنی اپلیکیشن فی کو پے کرنا ہے. جیسے آپ اپلیکیشن فی کو پے کریں گے, پے کرنے کے بعد آپ کے پاس اسٹیٹس ایکٹیو ہو جائے گا. اس کے بعد اپنے اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے. تو یہ ایک مکمل طریقہ کار ہے جو آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلیکیشن کو فل آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. سو مزید فردر اگر کسی کو اپلیکیشن فی پے کرنے میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, وہ اس سے نہیں فیس پے ہو پاتی, تو وہ پھر یہاں پہ ہم سے کانٹیکٹ کر لے گا. اس کو پھر جو ہے نا انشاءاللہ مکمل یہاں پیمنٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی فیس پے ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فردر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی, کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے, اپلائی کرنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہوتی ہے, کوئی چیز آپ ہماری سروس لینا چاہتے ہیں, جو بھی آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. امید کرتا ہوں آپ کو ہر ایک بات سمجھ آ گئی, اور فیس کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. فیس ہم آپ کو پے کروا سکتے ہیں, وہ کوئی ایشو نہیں. کچھ چارجز کریں گے ہم, اس کے بعد آپ کی فیس پے ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ہمارا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جی اللہ حافظ.